مجھے سمجھ نہیں آئی، ان کو ایٹ لیسٹ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے، ان کی جگہ خواجہ آصف اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا عطا تارڑ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، سوٹ بھی کرتا ہے ان پہ، نوٹ آن ون ثناء اللہ۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ وہ اپنی پارٹی کا موقف بیان کر رہے ہیں، وہ دوسری پارٹی کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور ہر پارٹی دوسرے کا بلنڈر جو ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، اس کو سامنے لے کے آتی ہے، اور نون لیگ میں یہ ایبیلٹی ان کے لوگوں کے اندر موجود ہے، وہ دوسرے کی غلطی کو اپنی خوبی بنا کے پیش کر سکتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اس میں ایکسپرٹ ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ پی ٹی آئی بھی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے کہ نون لیگ کی کسی غلطی کو، کسی بلنڈر کو اپنی خوبی بنا کے پیش کرے، یہ پولیٹیکلی سب کا رائٹ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو باتیں اس نے کی ہیں وہ غلط ہیں، یہ صحیح ہے، بات تو اس پہ ہونی چاہیے، رانا ثناء اللہ پہ اعتراض تو نہیں ہمیں ہونا چاہیے، سوال تو یہ ہے کہ جو چیٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میں بڑا حیران تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کے منہ سے بڑی آگ نکلتی تھی، بڑے غصے سے بیانات دیتے تھے، وہ اسلام آباد کو تباہ برباد کرنا چاہتے تھے اور لشکر لے کے آنا چاہتے تھے، چڑھائی کرنا چاہتے تھے، اچانک اتنے کول کیوں ہو گئے؟ پہلے بھی میں نے بات کی ہوں، میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا، آپ کو یاد؟ تو وہ بھی جو محترمہ کیا نام ہے، جو علیمہ خانم صاحبہ، ان کی وجہ سے وہ بھی مہربانی ہوئی ہے کہ علیمہ صاحبہ جو چیٹ کے اندر ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شیر افضل نہیں ہے، یہ گیدڑ افضل ہے، اور اس کو کرونا بیماری نہیں ہوئی، اس کو کرونا GHQ 420 ہوا ہے، یہ وائرس ہے، جب بھی تحریک چلتی ہے اس کو یہ وائرس ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کر رہی ہے علی امین گنڈا-پور سے، علی امین گنڈا-پور اس کا دوست ہے، اس نے اس کو جب دکھایا سارا کہ بھائی جان یہ یہاں پہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کو GHQ کا کرونا وائرس 420 ہو گیا، تو اس کے بعد شیر افضل بیچارہ کیا کرتا؟ وہ تو جا کے عفنان اللہ کے ساتھ بھی جا کے اس نے جفی ڈالی، اور وہ تو پچھتا رہا ہے، وہ تو نجی محفلوں میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یار میرے سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں لوگوں کو گالیاں دیتا رہا۔ یہ تو اتنے سیلفش ہیں کہ انہوں نے میری قدر کرنا تو دور کی بات ہے، باقی لوگوں کے خلاف بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، اور میں یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو، یہ پہلی قسط ہے، اس طرح کی کئی قسطیں اور بھی ہیں، اور یہ چیٹ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ علیمہ صاحبہ نے ایسی گفتگو فرمائی ہے لیڈرشپ کے بارے میں کہ وہ نہ سنی جا سکتی ہے نہ سنائی جا سکتی۔ اچھا ایک بات بتائیں اب دوسری صاحب، یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے، مطلب صحیح ہے اس طرح کسی کی چیٹ، آپ کی کوئی چیٹ کل کو ریلیز کر دے کوئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے جو بات آپ کر رہی ہیں، اس کا تو کیس بھی موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر، 28 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ کورٹس کے اندر یہ کیس موجود ہے کہ کسی کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، کسی کی پرائیویسی میں جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ اپنے ورکرز کے بارے میں تاثر کیا رکھتی ہے، سوچ کیا رکھتی ہے، یعنی علیمہ صاحبہ بشرا بی بی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، اور مشال یوسف زئی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، باقی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، اور جیل کے اندر عمران خان کے بارے میں ہمدردی کیسے حاصل کرنی ہے اس کا سکرپٹ کیا دے رہی ہیں۔ جیسے پنجاب کے اندر کہا جاتا ہے نا جی کہ عظمیٰ بخاری ہے، مریم اورنگزیب ہے، مریم نواز ہے، 3 عورتیں 3 کہانیاں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بھائی ادھر تو پتہ نہیں 35 عورتیں اور 500 کہانی ہے، پی ٹی آئی کے اندر تو ایسی گمسان کی جنگ ہے، میں ٹھیک کرے 35 لیڈرشپ 500 کہانی، نہیں لیڈرشپ کی وہاں پہ قبضے کی جنگ چل رہی ہے بھائی، بشرا بی بی بھی قبضہ کر رہی ہے، علیمہ صاحبہ بھی قبضہ کر رہی ہے، اور وہاں پہ جو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ سارے کے سارے بیچارے اتنی غور سے آپ ان کی باتیں نہ سنیں، اپنی عزت بچا کے نا وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل